वालों को बेसब्री से इंतज़ार भी है। सारे सर्दी के कपड़े जो है हमने निकाल लिए हैं, धुलवा लिए हैं, इस्त्री करा लिए हैं, बस ठंडी हवाओं का इंतज़ार है। जिक्र करेंगे दोबारा लॉन्ग मार्च का। बोल जैसा कि आप जानते हैं कि जब से लॉन्ग मार्च का आगाज़ हुआ है तब से लम्हा ब लम्हा आपको अपडेट कर रहा है, सारी रिपोर्ट पहुँचा रहा है। और इस वक्त भी हमें डिस्कशन के लिए ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब ने। अली मोहम्मद खान साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। सर, सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगा हुजूर, एक तो इस लॉन्ग मार्च के टारगेट्स जो थे वो जब लॉन्ग मार्च शुरू हुई थी और आज के रोज तक काफी चेंज हो चुके हैं, मजीद भी चेंज होंगे खान साहब? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद। सबसे पहले तो आपने बहुत खूबसूरत ग्रीन कलर का कुर्ता पहना है। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। It's Pakistan color. I'm seeing it on the iPad. माशाअल्लाह। It suits you. अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं पूरी कौम का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप पूछेंगे भला किस बात का? किस बात का? इस बात का कि मैं थोड़ा सा हल्का फुल्का छोटा सा तारीख का तालिब इल्म भी हूँ। ज़ाहिर है वकालत में आपको पढ़ना भी पड़ता है और सियासत में भी पढ़ना चाहिए। जब से पाकिस्तान बना है हमें बड़े लीडर बड़े कम मिले हैं। कायद के बाद बहुत कम ऐसे लोग आए जो किसी न किसी लेवल पे मुल्क को इकट्ठा कर सकते थे। इनमें भुट्टो साहब का नाम मौजूद है। अल्लाह ने मियाँ साहब को मौका दिया लेकिन उन्होंने ज़ाया किया। इमरान खान साहब कौम के एक बड़े लीडर बन के उभरे और मेरी जनरेशन जो हमारे वो बचपन से हीरो थे उसको इकट्ठा किया मुल्क के लिए। एक बहुत बड़ी होप बने। 26 साल जद्दोजहद की। और मुझे याद है 1996 में मेरा पहला साल था इंजीनियरिंग में। उस साल खान साहब का इलेक्शन था और उनका मेरे ख्याल में उस जमाने में चिराग निशान था। मैं तो नहीं था उस वक्त पॉलिटिक्स में, पार्टी में भी नहीं था। वी वर वेरी यंग। वो इलेक्शन खान साहब हार गए थे और खान साहब अक्सर उसका जिक्र करते हैं कि फिर पार्टी टूट गई। और उसके बाद जब उन्होंने बॉयकॉट किया, सबने बॉयकॉट किया था आई थिंक 2008 के इलेक्शन में, फिर पार्टी बहुत कम हो गई। तो उधर से चले और इतनी बड़ी सक्सेस स्टोरी है, वजीर आजम बने। अब जब इतनी बड़ी होप बन गई, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, तो उस होप पे एक वार हुआ और वार हुआ बैरूनी मुरासले की सूरत में। क्या वजह थी कि इमरान खान साहब के अलावा पाकिस्तान में उन बड़ी ताकतों को सब कबूल हैं जो मुल्क से बाहर बैठे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। True. क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो मेरे भाई वो होप बन गए थे। वो होप हैं, वो होप बन गए थे। उस होप को खत्म करना मकसद था कि उनको पॉलिटिक्स से भी बाहर करें, उनको सियासत से भी बाहर करें। मैं शुक्रिया क्यों अदा कर रहा हूँ? मैं पाकिस्तानी कौम का शुक्रिया इसलिए अदा कर रहा हूँ कि इमरान खान साहब की अल्लाह के बाद और कोई ज़मीनी ताकत उनके साथ नहीं थी, ना है। वो है पाकिस्तानी अवाम। अगर आप पाकिस्तानियों आप ना निकलते, जिस तरह आपने इमरान खान साहब के जलसों में निकले, उनके जुलूसों में निकले, उनके इलेक्शंस में वोट किया। मेरे अपने मर्दान में बड़ा टफ इलेक्शन था। 10-12 जमातों के खिलाफ हम खड़े थे। फिर लाहौर हम पूरा जीते, पूरा हम पंजाब का इलेक्शन जीते। कराची में इमरान खान साहब इलेक्शन से पहले जलसा भी नहीं करने गए थे, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह जीते। तो मैं पाकिस्तानियों को ये कहना चाहता हूँ कि ये आप इमरान खान साहब के साथ नहीं, अपने आप के साथ खड़े हैं, क्योंकि लीडर बड़ी मुश्किल से पैदा होता है। आप जब खड़े हुए हैं तो ये होप दोबारा बनी है। इंशाल्लाह ये हम अपने टारगेट को अचीव करेंगे। एक आज़ाद इलेक्शन होगा, शफाफ, और आप पाकिस्तानी आप वोट करेंगे जिसको आप चाहते हैं। और वो बंद कमरों में फैसले अब नहीं होंगे, वो इंशाल्लाह दिन की रोशनी में बैलेट बॉक्स में होंगे। आपने कहा कि क्या गोल चेंज हो रहे हैं? नहीं, गोल तो चेंज नहीं है। हाँ, तरीक़ेकार चेंज हो सकता है, रास्ता चेंज हो सकता है। इमरान खान साहब पहले इस यानी कि कल जुमे के दिन हमने पहुंचना था, हम खैबर पख्तूनख्वा वालों ने, हम इंतजार में हैं कि कब खान साहब हमें कॉल दें। अब उसमें 11 तारीख आ गई है क्योंकि अब उधर थोड़ा और एक्सटेंड कर रहे हैं। तो ये खान साहब अपनी स्ट्रेटजी तो चेंज कर सकते हैं, गोल वही है। गोल क्या है? एक आज़ाद शफाफ इलेक्शन, और ताकि पाकिस्तान आगे बढ़े और ये सारी इल्जाम तराशियां खत्म हो और ये चीना जब्ती और लड़ाई खत्म हो। सब अपना अपना काम करें, सियासतदान अपना काम करें, एस्टैब्लिशमेंट जो है उन पे भी गैर जरूरी इल्जामात ना लगें और पाकिस्तान आगे बढ़े। सही। लेकिन अली साहब, कल खान साहब ने जो ऐलान किया है कि अगर इलेक्शन का जल्दी डेट नहीं दी जाती है तो ये लॉन्ग मार्च 10 माह तक भी जा सकता है और 10 माह बाद तो वैसे भी इलेक्शन होने ही है। तो ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग बात हो गई है कि अगर ऑलरेडी यानी कि क्या खान साहब एक्सेप्ट कर चुके हैं ये बात कि जी लॉन्ग मार्च के जरिए इतना गवर्नमेंट प्रेशर में नहीं आई है कि वो नए इलेक्शन की जल्द तारीख दे दे, तो 10 माह तक ये लॉन्ग मार्च चलेगा और 10 माह बाद तो वैसे ही इलेक्शन हो जाने, तो फिर इतनी लॉन्ग मार्च करने का फ़ायदा क्या हुआ?
کاش آپ عمران خان صاحب کو کبھی کھیلتے ہوئے دیکھتی, اور ظاہر پولیٹیکل اسٹرگل تو آپ نے ان کی دیکھی ہے. بالکل. عمران خان صاحب کی پوری زندگی اور ان کی پولیٹیکل اسٹرگل پلس ان کی کرکٹ کی اسٹرگل پلس جس طرح مشکلوں میں انہوں نے شوکت خانم بنایا, اور جتنی مشکل سے وہ ابھی تک اللہ کے کرم سے سروائیو کیا ہے پاکستانی پالیٹکس میں, وہ ایک بات پہ متقاضی ہے, ایک بات اس سے نکل کے سامنے آتی ہے, وہ یہ ہے کہ سٹیمنا ان میں بڑا ہے. سٹیمنا ان میں بڑا ہے, وہ آپ کو وہ تھکانے کی صلاحیت رکھتے ہیں, وہ آخری حد تک جا سکتے ہیں. جہاں سے لوگوں کی لمٹ ختم ہوتی ہے وہاں سے عمران خان صاحب کے سٹیمنا کی لمٹ سٹارٹ ہوتی ہے. تو سب نے تو رائٹ آف کر دیا تھا. 9 اپریل کی رات کیا ہوا تھا جب پریزن وینز باہر آ گئی تھی اور عمران خان صاحب ایک ڈائری اٹھا کے چلے گئے تھے, تو اس کے بعد تو سب ڈبہ پیک تھا لوگوں کے خیال میں. وہ اللہ کے فیصلے اور تھے. تو یہ جو 10 مہینے کی بات عمران خان صاحب نے کی ہے, وہ اس لیے نہیں کی کیونکہ 10 مہینے ہم صرف دھرنا دیں گے. مقصد ان کا یہ ہے کہ ہم اپنے اسٹرگل میں 10 مہینے تک بھی انشاءاللہ, وہ تو 10 مہینے کہہ رہے ہیں, 26 سال سے لگے ہوئے ہیں, 10 مہینے کیا چیز ہے. بہرحال انشاءاللہ یہ لانگ مارچ اپنا ٹارگٹ اچیو کرے گا اور جلدی آپ کو خوشخبری ملے گی بغیر کسی تصادم کے انشاءاللہ, اور پرامن مارچ کے ذریعے اور ایک سیاسی تحریک کے ذریعے ایک نئے الیکشن کی ڈیٹ جو ہوپ فلی ارلی نیکسٹ ایئر ہوگا, کیونکہ ابھی 2-3 مہینے میں تو نہیں ہو سکتا, کم از کم 2-1 مہینے تو چاہیے. تو ارلی نیکسٹ ایئر ہوپ فلی انشاءاللہ 2023 کا جو الیکشن ہے اس میں پاکستانی قوم ایک بار پھر جائے گی. میں پاکستانیوں کو یہ ضرور کہنا چاہوں گا, جب آپ ووٹ ڈالیں یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ آپ کے لیے مشکل میں کون کھڑا تھا جس نے بین الاقوامی استعمار کے سامنے ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا. ایک بندہ تھا, باقی تو سارے خلاف تھے. سر علی محمد خان صاحب, ایک بڑا, میں کیونکہ جب میں نے اپنی صحافت کا کریئر آغاز کیا تو میں نے اکانومی اور بزنس کا اسٹوڈنٹ بھی رہا, کامرس کا اسٹوڈنٹ بھی رہا. ہمارے ملک کی خان صاحب جو فارمل اکانومی ہے دیٹس اباؤٹ $400 بلین. جو ہماری انفارمل اکانومی ہے, میری رپورٹنگ, میری ریسرچ, میرے سروے کے مطابق اس سے 5 گنا بڑی ہے, دیٹ از $2 ٹریلین, 2000 ارب ڈالرز. یہ وہ کاروبار ہے سر جو کاغذوں میں نہیں آتا, جو ٹیکس چوری کرتا ہے, جو اسمگلنگ کے تھرو ہوتا ہے, جو ریتی بجری کا کاروبار ہے, بہت بڑا کاروبار ہے. خان صاحب اس کاروبار کو, اس غیر قانونی کاروبار کو قانونی بنانا چاہتے تھے. جب آپ 2000 ارب ڈالر کا بزنس بند کرنے جائیں گے نا سر, تو پھر وہ آپ کو بند کرنے کے لیے اتنے ہی ہزاروں ارب ڈالر خرچ بھی کر دیں گے. ساتھ سر ایک سندھ میں ہماری بڑی پولیٹیکل فیملی کے میرے ایک دوست ہیں, وہ کہتے ہیں کہ طلع پاکستان کے لوگ 90% چور اور ٹھگ ہیں, یہاں لیڈر بھی چور اور ٹھگ آئے گا, عمران خان جیسا نہیں آئے گا. کیا کہیں گے سر آپ اس پر؟ میرے بھائی, کل میں پشاور تھا اور ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آپ کہیں گے پشاور کہاں سے آ گیا؟ پشاور سے نکلتے ہوئے صوبائی اسمبلی کے ساتھ ایک برج آتا ہے, اس پہ لکھا ہے پاکستان زندہ باد, اور اس کے رائٹ پہ لکھا ہوا ہے, پشاوری میری بات سمجھ رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں, اوپر لکھا ہوا ہے پاکستان ایک نور ہے اور نور کو کوئی شکست نہیں ہے. جو قائد اعظم نے فرمایا تھا نا کہ there is no power on earth which can undo Pakistan. It is going to stay for inshallah till the day of eternity. تو یہ پاکستانی قوم غیرت مند قوم ہے اور اللہ کے کرم سے غلام رسول ہے سارے, اور وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جو ہیں وہ سارے کے سارے غلط راستے پہ ہوں. ہاں, کچھ عرصے تک ان کو دبایا ضرور جا سکتا ہے, باقی یہ ملک ہمارا ہے, اس کے ادارے ہمارے ہیں, اس کی فوج ہماری ہے, ہم نے مل کے اس کو آگے لے کے جانا ہے. یہ جو آپ نے بات کی نا کہ غلط لوگ, میں کہتا ہوں جو آپ نے یہ جو اکانومی کی بات کی وہ تو صرف ایک فیکٹر ہے. سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں, میں کہتا ہوں جو سب سے بڑا کام ہے وہ میری جماعت اور میرا چیئرمین کر گیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہماری جنریشن, آئی ایم 46 ناؤ, ہم لوگ جب بڑے ہو رہے تھے ہمارے لڑکے جو ینگ تھے وہ پاکستان سے باہر تو روزگار کے لیے سب جاتے ہیں, لیکن وہ ایک طرح سے پاکستان سے مایوسی تھی, پاکستانی سیاست سے مایوسی تھی. ایسی ایک کانسیپٹ تھا کہ یہ ملک پتہ نہیں ہم لوگ تو نہیں, کوئی اور ہی چلائے گا. ہم جیسے مڈل کلاس یہ جو ہیں, ہم مڈل کلاس جو پروفیشنلز ہیں, ہم ہوائی جہاز اڑا سکتے ہیں, ہم F-16 کے GDP پائلٹ بن سکتے ہیں, وی کین ٹاپ CSS, ہم اچھے انجینئر ڈاکٹر بن سکتے ہیں, ہم ٹاپ کے بیرسٹر بن سکتے ہیں, لیکن سیاست کا دروازہ ہم پہ بند تھا کہ نہیں, اقتدار کی ایوانوں میں نہیں آنا. یہ جو دروازہ کھولا ہے مڈل کلاس کے لڑکے اور لڑکی پہ پاکستان کی سیاست کا, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں بسد احترام کہہ رہا ہوں اپوزیشن کی, اس وقت کی اپوزیشن کی اور آج کی جو امپورٹڈ حکومت ہے ان کی لیڈرشپ سے بسد احترام, اللہ ماشاء اللہ ہے, اچھے لوگ بھی ہوں گے, لیکن
کیا وہاں جو وڈیرے، وہاں جو سردار، وہاں جو نواب، وہاں جو بڑے بڑے خان خوانین، جو بڑے بڑے اپنے آپ کو جو دنیاوی جو علماء کہتے ہیں، علماء حق کی بات نہیں کر رہا، وہ میرے جیسے مڈل کلاس کے لوگوں کو بڑی بڑی منسٹریوں میں برداشت کر سکتے ہیں کہ ہم ان کے سامنے کھڑے ہو کے تحریک پاکستان کی بات کریں اور کرپشن کی بات کریں، اور عمران خان صاحب ان کو کہیں کہ میں کسی کرپٹ آدمی سے، لوگ کہتے ہیں نا کہ عمران خان ہاتھ کیوں نہیں ملاتا، دیکھیں ہاتھ تو دشمن سے بھی ملایا جاتا ہے، لیکن انہوں نے بات کیا کی، خان صاحب نے کہا کہ ایک آدمی ملک کو لوٹتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سیاست میں بات نہ کریں، ہونی چاہیے بات، لیکن وہ آپ کو بتا رہے ہیں اپنا انر کہ یار ایک آدمی میرے ملک کو لوٹ رہا ہے، میرا ملک میری ماں ہے، میری ماں کو کوئی لوٹ رہا ہے، میں اس کے ساتھ ہنس مسکرا کے میں بیٹھوں سارا ٹھیک ہے، میں بات کروں گا معاملات کو نپٹانے کے لیے، نبھانے کے لیے، لیکن اندر ایک تکلیف کا اظہار تو ہونا چاہیے کہ یار یہ میرا ملک آج جس تکلیف میں ہے، آپ جائیں ابھی شام کو آپ جائیں پاکستان کی کسی بھی جو ہے آپ چھوٹے بڑے قصبے میں شہر میں چلے جائیں، یہ روڈوں پہ جو پڑے ہوئے ہیں، یہ روڈوں پہ جو رات گزارتے ہیں، اگر پاکستان کا پیسہ اس ملک پہ لگتا، اگر پاکستان سے باہر جا کے لوگ بڑی بڑی پراپرٹیاں نہ بناتے حرام کی، اس ملک کو نہ لوٹا جاتا، یہ ایک ایک بچہ، یہ ایک ایک بچی ہماری نہیں، یہ ان پہ سپینڈنگ نہ ہوتی، ان کا حق نہیں ہے، یہ جو ہیروئن کی جو پڑے ہیں روڈوں پہ یہ پاکستانی نہیں ہے، who is going to think for them؟ اس آدمی نے ان کے لیے جو ہے مسافر خانے بنائے، اب یہ جا کے انہوں نے بند کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کیا ایک آدمی جس کی زمین پہ ایک چھوٹی سی چھت نہیں ہے، جو اپنا گھر بار باجوڑ اور ممند اور سندھ اور بلوچستان سے چھوڑ کے کراچی، لاہور یا اسلام آباد میں روزی روٹی کمانے کے لیے کدال مارنے آیا ہے، جس کی دن کی کمائی 500-600 روپے ہے، اس کو جب آپ ایک عزت والی جگہ دے دیتے ہیں جہاں وہ رات گزارتا ہے، جہاں وہ وضو کرتا ہے صبح، جہاں اس کو عزت کے کھانے ملتے ہیں، یہ وہ سوچ سکتا ہے جس کے دل میں درد ہو۔ یہ وہ لیڈرشپ ہے جو ہمیں چاہیے تھی، یہ وہ لیڈرشپ ہے جس کی عمران خان صاحب نے بات کی، اور اس طرح کے لوگوں کو جب ایوان میں لے کے آیا نا، یہ ان کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ پاکستان میں سب کرو، لیکن جو انڈر پریویلیج لوگ ہیں، جو ہیو ناٹس ہیں، ہیو ناٹس کو آ کے ہمارے اوپر منسٹر مت بناؤ، ان کو ملک کی تقدیر کے فیصلے نہ کرنے دو۔ یہ گناہ کیا ہے عمران خان نے کہ عام لوگوں کو سیاست کی راہ دکھائی، ان کو کہا کہ ملک سے مت بھاگو، آؤ سیاست کرو، اس ملک کو ٹھیک کرو، تم فیڈرل منسٹر بنو گے، تم چیف منسٹر بنو گے۔ یہ محمود خان صاحب کا کسی نے نام سنا تھا؟ یہ بزدار پہ سب بڑی بات کرتے ہیں، کسی نے عام آدمی کو بٹھا کے بڑے بڑے عہدوں پہ یہ ہمارے جو ہیں اپنا جو گورنر خیبر پختونخوا شاہ فرمان، یہ جو ہمارے سندھ کے گورنر ہیں، ان لوگوں کو کبھی عام کوئی جماعت جو ہے اپنا ایم پی کا ٹکٹ نہ دیتی، عام لوگوں کو عمران خان صاحب نے گورنر بنا دیا، ان کو صدر مملکت ایک ایجوکیٹڈ آدمی کو بنوا دیا۔ یہ وہ تبدیلی ہے کہ عام آدمی کو امپاور کرنے کی جنگ ہے عمران خان کی، سٹیٹس کو کی کمر ٹوٹتی ہے جب غریب کا، ہاری کا، کسان کا بیٹا جو ہے، غریب کا بیٹا جب اس کے اوپر بیٹھ کے وزیر بن کے فیصلے کرتا ہے عدل کے ساتھ۔ اللہ اور اس کا محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ سے اور ہم سب سے راضی رہیں۔ بہت بہت شکریہ علی محمد خان صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم خان صاحب، لوگ پی ٹی آئی پر یہ تنقید بھی کرتے ہیں کہ جو نیب کے تھرو کیسز بنائے گئے کرپشن کے، حکومت نے آ کے نیب کو ایک پیک کر دیا، کیسز تو دور کی